بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہ کام جس کو ہم ایک دم معمولی سمجھتے ہیں، وہ بات جس کو ہم ایک دم معمولی سمجھتے ہیں، خود غرضی، اچھی طرح سے سمجھیے اس کو۔ خود غرضی ایک ایسا عمل ہے، خود غرضی مطلب اپنا دیکھنا، مطلب پرستی۔ آج ہم ہر کوئی یہ سمجھتا کہ صحیح تو ہے نا، صحیح ہے، اس میں بڑی بات کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ غور کیجیے اس بات میں۔ خود غرضی ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے اندر بھلائی کے جذبات رہتا، ہمارے اندر جو بھلائی کے جذبات ہوتے ہیں ان کا اندر ہی اندر گلا گھوٹ دیتا ہے، گلا گھوٹ دیتا ہے۔ گلا گھوٹنے کا مطلب تو آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں نا۔ خود غرضی ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے اندر دوسروں کے واسطے پلنے والے بھلائی کے جذبات کا اندر ہی اندر گلا گھوٹ دیتے ہیں۔ چاہے آپ اسے کوئی بیماری کہے یا پھر دو دھاری ایسی تلوار جو کہ اسلام کے تعلیمات کے خلاف ہے، اسلام کی تعلیمات کو کاٹ دیتے ہیں۔ اچھی طرح سے سمجھے اس بات کو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے ایک کھول کے اندر سمٹ جائے گا تو وہ باہر دوسروں کے بارے میں سوچیں گا کیوں؟ یہ خود غرضی ایک ایسا عمل ہے جو ہم کو بالکل بھی دوسروں کے بارے میں سوچنے نہیں دیں گی۔ ایک طرف یہ بات کو رکھو اور ایک طرف اسلامی تعلیمات کو رکھو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، خود غرض انسان کیوں بھائی کے بارے میں سوچیں گے؟ خود غرض انسان دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا۔ تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ خود غرضی کیا سکھاتی؟ صرف اپنا دیکھو، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچو۔ اچھی طرح سے سمجھو۔ اسلامی تعلیمات کیا سکھاتی؟ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ معاف کرے، خود غرض انسان اس قدر بے رحم ہو جاتا کہ اس کو سب سے زیادہ خود محتاج نظر آتا، کہ سب سے زیادہ ضرورت مند میں ہے، سب سے زیادہ ضرورت مجھے ہے۔ غور کر کے دیکھو اس بات کو، ہمارے اندر پڑنے والے ہر جذبات سے ہم واقف ہیں۔ جب ہم اس طرح سے سوچنے لگیں گے نا تو پھر دوسروں کے بارے میں سوچنے کے لائق بچیں گے نہیں۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ہر تعلیم اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ واللہ لا یؤمن ولا یؤمن ولا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کانپ گئے، یا رسول اللہ کون ہے وہ بدبخت؟ فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ یہ اسلامی تعلیمات۔ خود غرضی اس کے خلاف ہے۔ خود غرضی انسان کو اپنے کولمے سے نکلنے نہیں دیتی۔ اللہ معاف کرے، آج کا ہر انسان اس خود غرضی کی لپیٹ میں، یہاں تک کہ اپنے سگے ماں باپ کو بھی اپنی فیملی میں سے نہیں سمجھتے۔ غور کر کے دیکھو، یہ اپنا میں اور میری فیملی، اسلام اس کے خلاف ہے۔ اسلام کی تعلیمات انسان کے اندر کی انسانیت کو نکھار کے سامنے لاتی۔ یہ دیکھو، یہ ہے ہمارا اسلام۔ ہر تعلیم کو، مظلوم کی بددعا سے بچو، دوسروں کا سوچو۔ اس میں بھی آتا کہ نہیں دوسروں کا سوچنا؟ کیونکہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں رہتا۔
غریبوں کے بارے میں سوچو، یتیموں کے بارے میں سوچو، بیواؤں کے بارے میں سوچو، دوسروں کے بارے میں سوچو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے دن بھر دین کا کام کرتے تھے، دین سکھاتے تھے، دین سمجھاتے تھے، دین کا کام کرتے تھے، اور رات کو اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے تھے۔ رات کا تھوڑا سا کچھ حصہ سونے میں گزارتے تھے، باقی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ہمارے دین نے ہم کو خود غرضی نہیں سکھائی، اچھی طرح سے سمجھے اس بات، اور ہم اس کو نا ایک دم معمولی گناہ سمجھتے۔ معمولی کیا، ہم تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ خود غرضی یہ تو اپنا حق ہے، یہ تو صحیح ہے نا، اگر میں اپنے آپ کا نہیں سوچوں گا تو کون سوچوں گا؟ نہیں، ایمانی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات اس کے خلاف ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے بھروسے پہ آج کا ہر انسان اس قدر خود غرض ہو گیا ہے، اس قدر خود غرض ہو گیا، اللہ معاف کرے، کہ ہر کوئی اپنے اپنے چکر میں اپنے اپنے پاس سمیٹنے میں لگا ہوا ہے، اور وہ ایک کھول میں سمٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کی ضرورت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ معاشرہ بے رحم سے بے رحم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ میں اور میری فیملی اچھی طرح سے سمجھیے اس بات۔ اے اللہ، کہنے سننے سے زیادہ اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، معاشرے میں بدلاؤ لانے کی توفیق عطا فرما۔